السلام علیکم، سچی کہانیوں میں خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے ایک اور سچی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں، مگر کہانی کے بارے میں کچھ بھی لکھنے سے پہلے کہانی کو پورا سن لیجئے۔ کہانی سنانے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل سچی کہانیوں پر نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کا بٹن دبا کر ہمارے سننے والوں میں شامل ہو جائیے اور ہماری لیٹسٹ ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے۔ چلیے شروع کرتے ہیں کہانی۔ میرے والدین کی یہ حسرت تھی کہ اللہ ایک بیٹا بھی دے دیتا تو بڑھاپے میں کوئی ان کا دکھ بانٹنے والا ہوتا۔ خدا نے ان کی یہ آرزو پوری کر دی اور ادھیڑ عمری میں بیٹا دے دیا، جس کا نام انہوں نے عمر حیات رکھا۔ ان کا خیال تھا کہ بڑھاپا محفوظ ہو گیا ہے، مگر سب کچھ ہی الٹ ہو گیا۔ عمر حیات کے آنے سے گھر میں اجالے کی بجائے اندھیرا ہو گیا۔ میری ماں نے اس لاڈلے کو بہت پیار دیا، ابا بھی اسے کچھ نہیں کہتے۔ یوں وہ بچپن سے ضدی ہو گیا۔ 12 سال کی عمر میں اسکول سے بھاگ نکلا۔ محلے کے 2 آوارہ لڑکوں کے ہتھے چڑھ گیا جو عمر میں اس سے بڑے تھے۔ انہوں نے اس بھولے بھالے بچے کو ٹریک کر لیا۔ ابا کو فکر لاحق ہو گئی اور وہ بیٹے پر سختی کرنے لگے، مگر ماں آڑے آ جاتی اور عمر حیات کو ہمیشہ بچا لیتی۔ والد سمجھاتے تو جھگڑنے لگتی کہ اللہ نے منتو مرادوں سے یہ نعمت دی ہے اور تم بیٹے کے پیچھے پڑ گئے ہو۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ماں کی عاقبت نااندیشی سے بچے کا کھانا خراب ہو گیا۔ عمر حیات 17 سال کا تھا جب والد صاحب کی وفات ہو گئی۔ ان کی وفات کو 2 ماہ بھی نہ ہوئے تھے کہ اس کو جیل ہو گئی۔ ایک رات کسی جوئے کے اڈے پر پولیس کا چھاپا پڑا۔ میرا بھائی بھی وہاں موجود تھا۔ یوں وہ حوالات چلا گیا۔ 3 دن تک خبر نہ ہوئی کہ وہ کہاں ہے۔ اماں فکر میں ہلکان تھیں کہ نہ جانے اس پر کیا بیت گئی جو گھر کا راستہ بھول گیا۔ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ یہ محلے کا ایک شریف آدمی تھا جو ابا مرحوم کا دوست تھا۔ اس نے بتایا، تمہارا لڑکا حوالات میں ہے، کچھ آوارہ لڑکوں کے ساتھ پکڑا گیا ہے۔ اماں نے تو کلیجہ تھام لیا۔ آپ ہی کسی طور پر عمر کو رہا کرانے کی کچھ تدبیر کرو۔ بہن جی، یہ کام میرے بس کا نہیں، تو تم اکبر صاحب کے پاس جاؤ، وہ محلے کے صاحب حیثیت آدمی ہیں اور تمہارے مرحوم شوہر کا احترام بھی کرتے تھے، وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ چلے گئے۔ اماں کا تو سکون تہ و بالا ہو گیا۔ سر پر برقع ڈال روتی روتی اسی دم اکبر صاحب کے گھر دوڑی۔ شومِ قسمت کہ وہ کسی کام سے کراچی گئے تھے، یہ آنسو پونچھتی گھر آ گئیں۔ 3 دن بعد اکبر صاحب کی بیگم نے ملازم لڑکے کو بھجوا کر کہلوایا کہ آ کر بات کر لو۔ اماں پھر بھاگی گئیں۔ اکبر صاحب نے بات سنی، تسلی دی اور تھانے چلے گئے۔ پتہ چلا کہ FIR کٹ چکی ہے۔ بہرحال انہوں نے کوشش کی، مگر پولیس نے مزید تفتیش کی تو اور بھی کئی راز کھلے۔ چھوٹی موٹی چوریاں بھی میرے بھائی کے کھاتے میں تھی، دیگر کئی غلط سلط کاموں میں یہ لوگ ملوث تھے۔ اکبر صاحب کا اثر و رسوخ کام نہ آیا اور میرے بھائی کو جیل ہو گئی۔ اب ابا کی قبر کی مٹی گیلی تھی کہ یہ افتاد پڑ گئی۔ اس کے بعد حالات مزید خراب سے خراب ہو گئے۔ گھر میں ایک ابا ہی کمانے والے تھے۔ میں نے FA کر لیا تھا۔ امی نے اکبر صاحب کی بیوی سے کہا، بیٹا تو جیل چلا گیا، اگر آپ صبور کی کہیں نوکری لگوا دیں تو ہمارا چولہا چلتا رہے گا۔ اس بیچاری نے شوہر کی منت سماجت کی تو انہوں نے اپنے ایک دوست رمضان صاحب کے نام سفارشی رکا لکھ کر دے دیا۔ کہا کہ بچی سے کہو ان کے پاس چلی جائے، یہ میرے دوست ہیں، امید ہے میری بات نہیں ٹالیں گے۔ اماں نے رکا لا کر مجھے دیا اور میں اگلے دن ہی گھر سے نکل پڑی۔ میں 2 بجے تک ان کے آفس پہنچ گئی۔ یہ والد کی وفات کے بعد میرا گھر سے پہلا قدم تھا۔ آفس بہت شاندار تھا۔ سفارشی خط میں نے چپراسی کے ہاتھ رمضان صاحب کو بھجوایا۔ چند منٹ بعد چپراسی نے آ کر بتایا کہ صاحب نے آپ کو اندر بلایا ہے۔ دھڑکتے دل کے ساتھ میں ان کے کمرے میں پہنچی۔ انہوں نے ایک نظر مجھ پر ڈالی اور کہا، بیٹھ جائیے۔ میں ان کے سامنے پڑی کرسی پر سہمی سی بیٹھ گئی۔ انہوں نے میری اسناد پر سرسری نظر ڈالی اور پھر کسی صاحب کو بلایا۔ وہ بھی 2 منٹ میں حاضر ہو گئے۔ کہا کہ ان کے لیے لیٹر ٹائپ کر دو اور کمرہ بتا دو۔ پھر مجھ سے مخاطب ہوئے، تمہیں احمد صاحب کام سمجھا دیں گے، چلو آج سے جوائن کر لو۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنی جلدی ملازمت مل جائے گی۔ اپنی خوش قسمتی پر میں حیران تھی۔ احمد صاحب نے مجھے کمرہ دکھایا اور کہا، فی الحال آپ کا کام فائلوں کو درست کر کے رکھنا ہے،
میں نے کام سمجھ لیا، چاہو تو آج 2 بجے جا سکتی ہو، لیکن کل 4 بجے تک ڈیوٹی دینا ہوگی۔ جی سر، میں نے 2 الفاظ کہے اور کرسی پر بیٹھ گئی۔ ذرا دیر بعد پی این میرے لیے چائے لے کر آ گیا۔ کہنے لگا، میرا نام ارمان خان ہے، میں یہاں 5 سال سے ہوں۔ صاحب بہت اچھے اور مہربان آدمی ہیں، مگر لاپرواہی پسند نہیں کرتے۔ کچھ دیر بعد احمد صاحب میرے کمرے میں آئے تو ان کے ہاتھ میں تقرر نامہ تھا۔ میرے حوالے کیا اور بولے کہ پڑھ کر 2 بجے تک بھجوا دیں۔ میں نے سرسری نظر لیٹر پر ڈالی۔ تنخواہ تو توقع سے بڑھ کر تھی۔ میں نے اسی وقت سائن کر دیے۔ بہت خوش تھی، گھر آ گئی۔ امی کو فکر مند پایا، بولی، صبح کی گئی دوپہر کو آ رہی ہو، اتنی دیر کیوں کر دی؟ میں نے کہا مجھے ملازمت مل گئی۔ امی نے خدا کا شکر ادا کیا کہ چلو کوئی کام تو سیدھا ہوا۔ میں نے امی کے گلے میں باہیں ڈال دیں۔ وہ خوش تھیں، مگر میں نے محسوس کیا کہ ان کی اس خوشی میں ایک عجیب سی اداسی تھی۔ شاید انہیں اپنا بیٹا یاد آ رہا تھا۔ گھر میں صرف ہم خواتین تھیں۔ لے دے کے اکبر صاحب تھے، جو 2 ماہ بعد عمر سے ملاقات کے لیے کبھی کبھار اپنے ڈرائیور یا کسی اہلکار کو بھیج دیا کرتے۔ خود وہ بہت کم جاتے تھے، البتہ جیلر سے فون پر عمر کے بارے میں رابطے میں رہتے۔ جب میں نے ڈیوٹی جوائن کر لی، کمپنی کے مالک کی عنایتیں دیکھ کر حیران ہو گئی۔ سوچتی تھی کیا مالک اس قدر مہربان اور اچھے ہو سکتے ہیں۔ ایک دن وہ آفس معائنے پر آئے۔ میں کام میں گم تھی۔ 2 منٹ کمرے میں ٹھہرے اور چلے گئے۔ ان کے ساتھ احمد صاحب بھی تھے۔ واپس جانے کے بعد انہوں نے مجھے بلوایا۔ میں سمجھی مجھ سے کچھ غلطی ہو گئی۔ ڈرتے ڈرتے ان کے سامنے پیش ہو گئی۔ وہ تنہا بیٹھے تھے۔ پوچھا، مس صبور، کام میں کوئی مشکل تو نہیں؟ میں نے کہا، جی نہیں، کام بالکل آسان ہے۔ کہنے لگے، دراصل اکبر میرا اچھا دوست ہے۔ میں نے ان کی سفارش پر تمہیں رکھا ہے، اسی لیے چاہتا ہوں تمہیں کوئی پریشانی نہ ہو۔ فی الحال یہ کام دیا ہے، بعد میں کوئی دوسرا کام دے دوں گا تاکہ تمہاری تنخواہ میں اضافہ ہو جائے۔ مجھے لگا وہ تسلی دے رہے ہیں تاکہ میرا حوصلہ بڑھ جائے۔ میں نے ان کی باتوں کو شفقت پر محمول کیا۔ کچھ دنوں بعد انہوں نے مجھے پھر بلایا۔ کہنے لگے، مس صبور، میں آپ کے لیے بہت زیادہ بہتر پوسٹ نکال چکا ہوں۔ اپنے کمرے سے ملحقہ حصے کی جانب اشارہ کیا۔ آج سے آپ یہاں بیٹھیں گی۔ احمد صاحب آپ کو کام سکھا دیں گے۔ آپ میری پرسنل سیکرٹری کے فرائض انجام دیں گی۔ مجھے ان کی یہ عنایت پسند نہیں آئی۔ سوچا یہاں ہر وقت ان کی نظروں کے سامنے رہوں گی۔ بے شک درمیان میں شیشے لگے تھے، لیکن اس طرح وہ جب چاہتے مجھے دیکھ سکتے تھے۔ میں نے خود کو بہت انکمفرٹیبل محسوس کیا، مگر دل کی کیفیت کو ظاہر نہیں ہونے دیا، کیونکہ مجھے نوکری تو کرنا ہی تھی۔ ایک روز رمضان صاحب اپنا نیا پروجیکٹ دکھانے کے بہانے مجھے اپنے گھر لے گئے۔ کہنے لگے، مس صبور، آپ یہاں چند منٹ بیٹھیے، مجھے ایک ضروری فائل لینی تھی تو یہاں آنا پڑا، بس ابھی چلتے ہیں، تب تک چائے کا ایک کپ انجوائے کر لیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ ہاتھ میں ایک فائل تھامے آ گئے اور بلا تکلف میرے پاس صوفے پر بیٹھ گئے۔ کہنے لگے، آپ نے میرا گھر دیکھا؟ کتنا سونا سونا اور خالی ہے۔ میری بیگم وفات پا چکی ہے، ایک بیٹا ہے، اسے میں نے کراچی کے ایک بہت اعلیٰ تعلیمی ادارے میں داخل کروا دیا ہے۔ ایک بات کہنا چاہتا ہوں، برا مت ماننا، میں تنہا زندگی سے تنگ آ چکا ہوں۔ تم بہت اچھی لڑکی ہو، تمہارے حالات بھی مجھے اکبر صاحب کی زبانی معلوم ہو چکے ہیں۔ اگر تم مجھ سے شادی کر لو تو تمہارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ مجھے ایک دم شوق لگا، کیونکہ وہ میرے والد کے برابر تھے۔ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ اچانک ایسی بات کہہ دیں گے۔ میں 19-20 سال کی تھی اور وہ 40 سے 2-3 سال اوپر ہی ہوں گے۔ اس وقت کچھ زیادہ کہنا مناسب نہیں تھا، کیونکہ میں ان کے گھر پر تھی اور اکیلی تھی۔ بے شک ملازم موجود تھے، تاہم ایسی صورتحال میں دانش مندی کا تقاضا یہی تھا کہ ان سے تمیز سے بات کروں۔ میں نے کہا، سر، اس معاملے پر والدہ کے بغیر بات طے نہیں کر سکتی، ان سے مشورہ کر کے آپ کو جواب دوں گی۔ بولے، ٹھیک ہے۔ ان سے شادی کسی طور پر مجھے منظور نہیں تھی۔ اگلے دن ڈاک سے استعفیٰ ارسال کر دیا۔ یوں یہ ملازمت چھوٹ گئی۔ سوچتی تھی کہ اگر درمیان میں اکبر صاحب کا حوالہ نہ ہوتا تو ممکن تھا کہ رمضان صاحب کوئی اور بات کر جاتے۔ والدہ کو بتا دیا کہ باس مجھ سے شادی کے آرزومند ہو گئے تھے۔ میں نے انہیں والد کی طرح ایک شفیق ہستی سمجھا تھا، اب ان کا سامنا کرنا محال ہے۔
امی نے کہا ٹھیک ہے بیٹی، مجھے تمہاری خوشی سے عزیز کچھ نہیں ہے، اللہ مالک ہے، رزق کہیں اور سے مل جائے گا۔ میں نے اپنی مشکل کا ایک سہیلی سے تذکرہ کیا۔ اس نے بتایا میری والدہ کے ایک عزیز کو اپنے بچوں کے لیے ایک استانی درکار ہے، پیسے والے لوگ ہیں، معقول پیسے ادا کریں گے، مگر ان کے گھر جا کر 3 گھنٹے ٹیوشن دینا ہوگی اور آمد و رفت کا بندوبست بھی خود کرنا ہوگا۔ وہ آنے جانے کا کرایہ البتہ دے دیں گے۔ میں یہ ٹیوشن کرنے پر تیار ہوں، کچھ نہ ہونے سے کچھ ہاتھ آنا بہتر ہے، کیونکہ والدہ اور چھوٹی بہن تو گھر چلانے کے لائق نہیں ہیں۔ اب میں نے نوکری بھی چھوڑ دی ہے۔ تہنیت اگلے دن مجھے اپنے رشتے کے ماموں کے گھر لے گئی۔ وہ اچھی ٹیوشن دے رہے تھے۔ شام کے وقت پڑھانے جانا تھا، کیونکہ صبح کے وقت بچے اسکول جاتے تھے۔ میں نے قبول کر لیا۔ جہاں ان کا گھر تھا وہاں نزدیک ہی بس اسٹاپ تھا۔ اس سہولت کو غنیمت جانا کہ فی الحال آمدنی کا کوئی ذریعہ تو نکل آیا۔ خاتون خانہ سے بات چیت ہو گئی۔ اگلے دن سے میں ٹیوشن پڑھانے جانے لگی۔ ایک دن ٹیوشن پڑھا کر گھر لوٹ رہی تھی کہ مجھے اپنے محلے کا ایک نوجوان عاقب نظر آ گیا۔ وہ موٹر سائیکل پر تھا اور میں بس کے انتظار میں کھڑی تھی۔ وہ غالباً دفتر سے اپنے گھر جا رہا تھا۔ یہ مغرب کا وقت تھا۔ عاقب نے مجھے دیکھا تو موٹر سائیکل قریب روکی اور پوچھا کیا گھر جانے کو یہاں کھڑی ہو؟ میں نے جواب دیا ہاں۔ کہنے لگا آج اس طرف کچھ ہنگامہ ہو گیا ہے، شاید بسوں کی ہڑتال ہے، تم کب تک کھڑی رہو گی؟ اندھیرا ہونے لگا ہے، میرے ساتھ چلو۔ وہ محلے کا شریف لڑکا تھا۔ میری والدہ کی اس کی والدہ سے دوستی تھی، لہٰذا میں اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ اس نے مجھے گھر کے قریب اتار دیا۔ امی کو بتایا کہ یہ معاملہ ہوا۔ والدہ نے کہا بیٹی کچھ دن پہلے اس کی ماں نے عاقب کے لیے تمہارا رشتہ مانگا ہے۔ میں نے ابھی سوچ وچار میں تھی کہ تم نے یہ بات بتا دی۔ چلو پھر یہ بھی بتا دوں کہ اگر میں عاقب کی ماں کو تمہارے رشتے کے لیے ہاں کہہ دوں تو تمہیں اعتراض تو نہیں ہوگا؟ مجھے عاقب اچھا لگا تھا، لہٰذا ماں سے کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں آپ کی پسند پر راضی ہوں، مگر ان سے پوچھ لیں کہ کیا وہ عمر بھائی کی رہائی تک ہمیں یہ مہلت دیں گے، کیونکہ میں ان کے آنے تک گھر سے نہیں جا سکتی۔ امی نے کہا کہ وہ یہ مہلت دینے کو بھی تیار ہیں، شادی کی تیاری کے لیے ان کو بھی 1 سال چاہیے۔ والدہ کی اس بات سے میرے دل کو سکون ہو گیا۔ 2 دن بعد ٹیوشن پڑھا کر لوٹ رہی تھی کہ عاقب پھر آ گیا۔ کہا یہ سنسان سا علاقہ ہے، تمہیں سڑک تک آتے ہوئے 10 منٹ لگ جاتے ہیں، بس کے انتظار میں کھڑی رہو گی تو رات ہو جائے گی، یہی سوچ کر میں تمہیں لینے آ گیا۔ والدہ مجھے رشتے کا بتا چکی تھیں، سمجھ چکی تھی کہ عاقب کی بھی یہی مرضی ہے، اسی لیے لینے آ گیا۔ اندھیرا بڑھ رہا تھا، سردیوں کے دن تھے۔ میں نے عافیت جانی کہ عاقب کے ساتھ ہی چلی جاؤں، مجھے بھی چند منٹ کا یہ راستہ بہت کھلتا تھا۔ راستے میں عاقب نے بتایا کہ امی تمہیں بہو بنانے کا ارادہ رکھتی ہیں۔ مجھے یہ بات بتائی تو سوچا کیوں نہ میں روز لینے آ جاؤں گا اگر تمہیں اعتراض نہ ہو تو۔ ٹھیک ہے عاقب، مجھے کیوں اعتراض ہوگا، ویسے بھی مجھے بہت ڈر لگتا ہے یہاں۔ خیر ابھی ہم یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ ایک گاڑی ہمارے سامنے سے آتی دکھائی دی، جس کی لائٹیں ہم دونوں پر پڑیں تو عاقب نے موٹر سائیکل دائیں طرف کر لی۔ تیز روشنی کی وجہ سے بس اس قدر دیکھ پائی کہ یہ گاڑی اسی گھر کی تھی جس گھر میں ٹیوشن دینے جاتی تھی۔ کون چلا رہا تھا یہ دیکھ نہیں پائی۔ خیر عاقب اب روز مجھے مغرب کے وقت لینے آنے لگا۔ ایک روز امی نے کہا بیٹی تمہارا بھائی جیل سے آ رہا ہے، اب تم ذرا دھیان رکھا کرو، ایسا نہ ہو کہ کسی دن وہ دیکھ لے اور کوئی فساد ڈال دے، بہتر ہے کہ ٹیوشن چھوڑ دو۔ میں نے کہا اماں چھوڑ دوں گی، بھائی کو گھر تو آنے دو، وہ آتے ہی کمانے تو نہیں لگے گا، ہم کھائیں گے کہاں سے؟ کیا اپنے گھر کا خرچہ بھی اب عاقب کی ماں سے مانگیں گے؟ خدا نہ کرے کیسی باتیں کرتی ہو، میں نے تو ویسے ہی کہا تھا کہ عمر کا مزاج جانتی ہوں۔ ماں کا خدشہ بھی صحیح تھا، کیونکہ عمر انسان نہیں حیوان بن کر آیا تھا، اب تو نشہ بھی کرنے لگا تھا، وہ بہت بے حس ہو گیا تھا۔ اماں نے سوچا تھا بیٹا آ جائے گا تو سب سے پہلے گھر کی بدحالی کو محسوس کرے گا، کمانے کی طرف دھیان کرے گا، مگر ایسا نہ ہوا اور مجھے مجبوراً پڑھانا پڑا۔ ایک روز میں پڑھانے گئی، بچے اور ماں باپ گھر پر نہیں تھے، بچوں کا چچا موجود تھا۔ واپس جانے لگی تو اس نے آگے بڑھ کر میرا راستہ روک لیا، کہنے لگا ذرا دیر کو دم تو لے لو، دور سے آئی ہو، ایسی بھی کیا جلدی، بھابھی اور بچے آنے ہی والے ہیں۔ میں نے کہا میرا راستہ چھوڑیے، مجھے جانا ہے، ان کا انتظار نہیں کرنا۔
बड़ी शरीफ बनती हो। ये तो बताओ, उस दिन सड़क किनारे अंधेरे में तुम किसके साथ बाइक पर थीं? उनकी ये बात सुनकर तो मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, इस बात से आपका क्या सरोकार? खैर, मैंने भी उसे बता दिया कि वो मेरा मंगेतर था, और ये कहकर मैं जल्दी से घर से निकल आई। पता नहीं आकिब इस वक्त मुझे लेने कैसे आ गया था। मैं उसकी बाइक पर बैठ गई, मगर रास्ते में हमें एक आदमी ने रोक लिया। वो आकिब से मुखातिब हुआ, ओए, ये क्या तेरी बहन है कि सरे राह इसको उचक लिया है? मेरी तो बहन नहीं है, शायद तेरी हो। आकिब ने गुस्से से जवाब दिया। उस जगह घने दरख्तों की वजह से अंधेरा सा हो गया था। स्ट्रीट लाइट भी ऑफ थी। मैंने चेहरे पर नकाब कर ली थी, सो जिसने मोटर बाइक रोकी वो मुझे पहचान नहीं सका, लेकिन मैं उसकी आवाज़ से पहचान गई कि ये मेरा भाई उमर है। उसी दम स्ट्रीट लाइट ऑन हो गई, रोशनी हो गई तो मैंने नकाब उलट दिया। 2 गुंडे आकिब से उलझ रहे थे। उमर ने मुझे बाजू से पकड़ा। उसका इरादा मुझे घसीटकर गाड़ी की तरफ ले जाने का था। नकाब उलटने से मेरी सूरत पर रोशनी पड़ गई। उसने मुझे पहचान लिया तो हैरान हो गया। तुम यहाँ क्या करने आई थी इस वक्त, और ये लड़का किधर ले जा रहा था तुम्हें? मैंने कहा, ये आकिब है। खुदा ने मुझे उन गुंडों से बचाने को इसे इधर भेजा है। और तुम मेरे सगे भाई हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? क्या समझकर तुम मेरी तरफ बढ़े थे? अपनी ही बहन को गुंडों के हवाले करने के लिए? ये अल्फाज चराग पर अंगारों की तरह पड़े। उसने मुझे एक जोर का थप्पड़ रसीद करते हुए कहा, बेशरम लड़की, शर्म नहीं आती? तुम रात के इस पहर एक गैर लड़के के साथ बाइक पर बैठकर आ रही थी। उधर उमर की गिरफ्त में मेरा बाजू था, इधर 2 गुंडे आकिब को पीट रहे थे। जब उसके चेहरे से खून बहने लगा, वो उसे छोड़कर हमारी तरफ आए। हाँ भाई, शिकार आ गया उमर, बकवास बंद करो। उमर गुर्राया, और दफ़ा हो जाओ यहाँ से, उसने डपटकर उनसे कहा। वो हैरान होकर उसका मुंह तकने लगे। फिर एक ने दूसरे से कहा, अबे क्या हो गया है इसे? हाँ तो बहन है मेरी। उनसे बात करने के बाद वो मुझे घर ले आया। घर आकर वो अपने होश में नहीं था। बावर्ची खाने की तरफ दौड़ा छुरी उठाने को। आज तो मैं इसका खात्मा करके रहूँगा। माँ समझ गई कि आकिब के साथ मुझे मोटरसाइकिल पर उमर ने देख लिया था। जिस बात का उनको डर था वही हो गया। मैंने मंगनी कर दी है इसकी। आकिब मंगेतर है सबूर का, ट्यूशन पढ़ाने जाती है। ये बेचारी हमारा पेट पालने जाती है ना, कुछ होश करो। अम्मा सर पीटने लगी। भाई के हाथ में छुरी देखकर मैं तो डर के कमरे में जा घुसी। अंदर से कुंडी लगा ली। उमर अम्मी से लड़ने झगड़ने लगा। जब वो दोनों गुंडे गाड़ी में बैठकर चले गए तो आकिब के पास करीबी बंगले से निकलकर एक शख्स आया। वो अपनी बालाई मंजिल से ये सारा तमाशा देख रहा था। उसने ही उसे घर तक पहुंचाया। भाई अपने दरवाजे की दहलीज पर बैठा उसका इंतज़ार कर रहा था। माँ ने उसे बता दिया था कि ये हमारे पड़ोसी तुम्हारी जेल जाने के बाद सामने वाले घर में आए हैं। इस लड़के की माँ ने सबूर का रिश्ता अपने बेटे के लिए मांगा तो मैंने मंगनी कर दी। सबूर अब आतिफ की मंगेतर है। तू तो जेल में बैठा था, कौन लेने जाता उसे? मैं ही लेने के लिए भेजती हूँ आकिब को। माँ की इन बातों पर उमर कब कान धरने वाला था। आकिब को देखते ही उसने छुरी से उस पर हमला कर दिया। वो बेचारा निहत्था क्या मुकाबला करता, जख्मी तो पहले से था। अचानक हमले की ताब न लाकर गिर पड़ा। यूँ मेरा बेहिस भाई, जिसको ये गैरत न थी कि कमाकर खिलाता, नाम निहाद गैरत की वजह से एक नेक इरादा रखने वाले लड़के का कातिल बन गया और लंबी मुद्दत के लिए जेल चला गया। मेरा घर बसाने, सुकून से ज़िंदगी गुजारने का ख्वाब हमेशा के लिए चकनाचूर हो गया। बिलाखिर मैं एक नर्स बन गई। बाकी ज़िंदगी मरीज़ों की देखभाल में कट गई। यहाँ तक कि जब भाई सज़ा काट कर आया तो माँ मर चुकी थी। छोटी बहन की मैंने शादी कर दी थी और उमर जेल से ऐसा मर्ज लगा कर निकला था कि 1 साल भी जी न पाया। उसको हस्पताल में दाखिल करा दिया, मगर उसका मर्ज लाइलाज था। बिलाखिर मेरे इकलौते भाई ने मेरे ही हाथों में दम दे दिया। हालांकि वो मेरे ख्वाबों का कातिल था, मगर उसके मरने पर मैं फूट फूट कर रोई थी। अब मैं अकेली जीने पर मजबूर थी। नौकरी करती रही, यहाँ तक कि बुढ़ापे ने आ लिया। सद शुक्र कि सरकारी अस्पताल में नौकरी मिली थी। आज पेंशन ही मेरा सब कुछ है कि 2 वक्त की रोटी बगैर किसी के आगे हाथ फैलाए मिल जाती है। आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मज़ीद कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।
کہانی سننے کا شکریہ. آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.